for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. پنجاب کے دورے پر تھا 1.5 ہفتہ، ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے، اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد مسلسل کئی دن ہو گئے چھینکوں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ یہ کراچی کو جو بھنگی خانہ بنایا ہے نا جن حکمرانوں نے، ان کے لیے الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرو۔ کراچی میں اور بھنگی خانے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے۔ اٹھا کے کراچی کو فوراً وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے، فوراً وفاق کے حوالے۔ یہ آپ کے سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، ووٹ دے دے کے اپنا بیڑا غرق کروا، صحتوں کو برباد کر رہے ہو۔ اتنی غلاظت اور کچرے کے ڈھیر۔ کراچی بین الاقوامی شہر ہے، دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ کوئی پنجاب سے رشتہ دار آ جائیں، مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں یہ اس بھنگی خانے میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا ہی ظرف ہے۔ اور تھوڑے دنوں تک ہمیں یہ بھنگی خانہ لگے گا، اس کے بعد ہم خود سارے کراچی والے بھنگی بن جائیں گے، کیونکہ گٹر میں رہ کے نا انسان کو گٹر کی عادت پڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے جناب عامر لیاقت بھائی کیا حال ہے؟ ابھی کراچی کے فضائل چل رہے ہیں اور آپ آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ تو انسان کو گندگی میں رہتے رہتے کس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ وہ حضرت حکیم الامہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہو، ایک لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں، تو اس کو شروع میں اس گھر میں بدبو بہت آتی تھی۔ ظاہر ہے وہ صاف گھرانے سے آئی ہے اور وہاں اس کو بدبو آتی تھی، بھنگیوں کے گھر میں شادی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بدبو آنا ختم، تو وہ اپنی ساس سے کہہ رہی ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد، تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ دیکھ میرے آنے سے تیرے گھر میں کیسی برکت ہوئی ہے، میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کم بخت، میں بھی جب یہاں آئی تھی نا کچھ دنوں تک مجھے بھی بدبو آئی تھی، اس کے بعد مجھے بھی آنا بند۔ تو یہ ہمارے آنے سے اس خاندان میں بدبوئیں ختم نہیں ہو رہی، ہم بدبوؤں کے عادی ہو رہے ہیں۔ تو کراچی میں اگر کسی کو چھینکیں نہیں آ رہی، کوئی بیمار نہیں ہو رہا، صحت مند ہے، تو یہ کراچی کی خوبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس گندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ تو